السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، میری بیٹی کی دوست ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ جو تبلیغ پہ جاتی ہیں کیا وہ جانا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ تبلیغ پر جاتے ہیں کیا یہ جانا درست ہے؟ اس میں شب جمعہ بھی ہوتا ہے، اس میں سے روزہ بھی ہوتا ہے، اس میں عشرہ بھی ہوتا ہے، اس میں چالیسواں بھی ہوتا ہے، اس میں پورا سال بھی ہوتا ہے، اندرون بھی ہوتا ہے، بیرون بھی ہوتا ہے۔ کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس میں ایک تبلیغی جماعت رائیونڈ والی ہے اور ایک تبلیغی جماعت جو ہے وہ بریلویوں کے پاپا جانی کی ہے، الیاس قادری اطاری صاحب کی۔ تو بات یہ ہے کہ تبلیغ پر تو ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کے اندر کچھ اصول اور شرائط ہیں۔ یہ جو جماعتیں ہیں وہ چاہے رائیونڈ والی جماعت ہو یا الیاس قادری اطاری بریلویوں کے پاپا جانی کی جماعت ہو، یہ دراصل صوفیت ہے۔ یہ صوفی جماعتیں ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں کہ ان کے اندر صوفیوں جیسے عقائد بھی ہیں اور صوفیوں کے جیسے اعمال بھی ہیں۔ اب یہ صوفی کیا بلا ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ سمجھ لو کہ وہ جو عیسائیوں کے اندر راہبانیون ہیں جی، راہبانیت اختیار کرنے والے یہ وہ ہیں۔ اچھا، اب آپ پوچھو گے کہ مولانا صاحب ہمیں تو نہیں پتہ راہبانیت کیا ہے اور راہبانیون کیا ہوتے ہیں۔ یہ راہبانیت اور راہبانیون عیسائیت کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے ترک دنیا کر دیا۔ اب آپ پوچھو گے کہ مولانا صاحب یہ ترک دنیا کیا چیز ہے؟ ترک کہتے ہیں چھوڑ دینا، اور دنیا کہتے ہیں یہ جو ہماری دنیا جہان ہے۔ اس دنیا میں بازار بھی ہے، اس دنیا میں گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اماں ابا بھی ہے۔ ہاں جی، صبح 8 بجے دہاڑی مزدوری کے لیے نکلنا، محنت مزدوری کرنا، اپنے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے محنت دہاڑی کام کاج کر کے گھر شام کو کما کاج کر کے لانا۔ تو یہ راہبانیت ہے، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ اچھا، دنیا کو چھوڑ دینا ہے تو آپ پوچھتے ہو مولانا صاحب دنیا کو چھوڑ کر یہ کہاں جاتے ہیں؟ مریخ پر جاتے ہیں یا چاند پر چلے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ترک دنیا کر کے کیا کرتے ہیں کہ یہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، بے آبادیوں اور بے ابانوں اور ویرانوں کے اندر نکل جاتے، وہاں گھاس پھوس کی کوئی کٹیا کوئی جھونپڑی بنا لیتے اور وہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کر دیتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب ترک دنیا کر لیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جب ہم دنیا میں رہیں گے، دنیا 2 قسم کی ہے۔ ایک دنیا تو یہ ہے کہ جہاں میری اماں ہے، میرا ابا ہے، میری بیگم ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بازار ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، ہاں جی، سارے معاملات جو دنیا میں۔ ایک دنیا ہے جنگل کی۔ تو ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے یہ آبادیوں سے نکل جاتے، ویرانوں میں چلے جاتے۔ اب آبادیوں کے اندر ہر قسم کے انسان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارا تعلق آتا ہے۔ جنگل میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور بس میں ہوں، یا کوئی ہوگا تو درندہ چرندہ، ہیں جی، درند پرند یہ ہوں گے۔ تو یہ لوگ پھر وہیں بیٹھ کر ہاں جی اپنے آپ کو ذکر فکر میں مشغول رکھتے کہ نہ ہم دنیا میں ہوں گے اور نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا۔ بندہ بازار آئے گا تو جھوٹ بھی بولے گا، بندہ بازار آئے گا تو کم بھی تولے گا، بندہ بازار میں رہے گا، گھر بار میں رہے گا، محلے میں، آبادی میں، سوسائٹی میں رہے گا تو کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا، کسی سے کچھ اونچ نیچ ہوگی۔ تو یوں نہ ان لوگوں نے کہا کہ دنیا میں رہ کر تو ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اور گناہ بھی ہوں گے دنیا میں رہ کر، تو کیوں نہ ہم نکل جاتے ہیں جنگلوں میں۔ نہ وہاں بندہ ہوگا نہ بندے دی ذات، تو نہ وہاں جھوٹ بولنا پڑے گا، نہ وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ دنگا فساد ہوگا، ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، کہ یہ جو راہبانیت ہے انہوں نے خود اپنے آپ سے بنا لی، ہم نے ان کو ترک دنیا کا نہیں کہا، ہم نے ان پر یہ لاگو نہیں کیا کہ دنیا چھوڑو جنگل میں جاؤ، آبادی چھوڑو اور جنگل میں جاؤ، ہم نے یہ ان کے اوپر نہیں لکھا، نہیں فرض کیا۔
اب کیا ہوا، اب بندہ ہے، اس کی ظاہری بات ہے ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سیکس ہے، بہت سارے معاملات ہیں نا۔ تو جب یہ جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر رہنے لگے تو یہ نا اس رہبانیت پر پورے بھی نہیں اترے، کئی بڑے بڑے بلنڈر ہوئے، بڑے بڑے بلاتکار ہوئے، چمتکار ہوئے، بہت کچھ ہوا، وہ ایک لمبی پھر ڈیٹیل ہے۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، اب یہ جو الیاس قادری اطاری صاحب کی جماعت ہے، اس کے ساتھ تو میرا وقت نہیں لگا، لیکن بہرحال یہ رائمنڈ والی جماعت کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت میرا بھی وقت لگا ہے، جب میں خود دیوبندی تھا۔ آج کی تاریخ میں اہل حدیث ہوں، اللہ کرے کہ مرتے دم تک میں اہل حدیث رہوں، مجھے اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اس وقت میں جب دیکھا، اور اب جب بڑے ہو گئے ہیں، ہاں جی، عقل مند ہو گئے ہیں، بچپنا ختم ہو گیا، چیزیں سمجھ آتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری تبلیغی جماعت ریونڈ والی طارق جمیل اینڈ کمپنی یہ صوفیت ہے، یہ دراصل ترک دنیا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ سروزے میں گئے ہو، عشرے میں گئے ہو، چلیسوے میں گئے ہو، آپ سال اندرون بیرون گئے ہو، تو گھر والوں سے میل جول تعلق، یہاں تک کہ موبائل بھی نہیں رکھ سکتے۔ بندہ پیچھے مر جاتا ہے اور جو چلے میں یا سال میں گیا اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کو ڈھونڈیں اور اس کو بتائیں کہ تمہارا بیٹا دریا میں ڈوب گیا، تمہاری بیوی مر گئی، تمہاری ماں مر گئی، آؤ جنازے میں آؤ۔ یہ اپنی علیحدہ سے ایک کٹیا بنا کر ترک دنیا کر کے بیٹھے ہیں، نہ شادیوں میں، نہ غمیوں میں، نہ مصیبت میں، نہ خوشی میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے صوفیت۔ اسلام نے سادھویت سے اور راہبانیت سے اور صوفیت سے اور ترک دنیا سے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ اختیار کرتے ہیں اپنے پیٹ سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر بندہ گھر سے باہر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو جناب حضرت حفصہ سے مشورہ کیا۔ حفصہ کون تھی؟ آپ سب جانتے ہو کہ امام عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں۔ حفصہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم زوجہ محترمہ۔ اب یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حفصہ آپ کی اور ہماری ہر کلمہ پڑھنے والے کی ماں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہو گیا؟ تو حفصہ سے باقاعدہ مشورہ کیا، باپ اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد طے یہ پایا کہ کوئی بھی مجاہد جو بیرونی محاذ پر ہے، جنگ کا جہاد کے محاذ پر ہے، وہ 4 ماہ بعد اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں کیا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑا ہے، دولہا ہے، جی آپ نے اس کی شادی ہوئی ہے یا پرانی شادی ہے، نئی ہو یا پرانی ہو، وہ سال سال بیرون کے لیے نکل گیا، تو بیوی کے حقوق کون پورے کرے گا؟ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے، ان کے ٹماٹروں کا، گوبھی کا، آلو کا، کپڑے کا، جی بیماری کا، دوا دارو کا، سالن کا، روٹی کا، ہنڈیا کا کون بندوبست کرے گا؟ وہ جی آپ اللہ کی راہ میں نکلو، پیچھے فرشتے یہ کام کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جہاں اللہ کے حقوق کو اللہ کے حکموں مطابق پورا کرنا ہے، وہاں میرے بھائیوں حقوق العباد کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ میں اگر اپنے اماں ابا بوڑھے کا کفیل ہوں تو ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا میرے ذمہ ہے۔ میں اگر 10 بچوں کا باپ ہوں، 1 عدد میری بیگم ہے، تو ان کی روزی روٹی، آلو ٹماٹر گوبھی چاول، ہاں جی کپڑا دوا دارو ہنڈیا سالن، یہ ساری میری ذمہ داری ہے نا۔ میں جناب 4 مہینوں پر نکل جاؤں، سال اندرون بیرون میں نکل جاؤں، پیچھے نہ ان کے لیے کوئی نہ روٹی کا بندوبست کرنے والا، نہ دوا دارو کا بندوبست کرنے والا، نہ آلو گوبھی ٹماٹر کوئی لانے والا، تو جبریل کو تو اللہ نہیں بھیجے گا کہ جاؤ تبلیغی کے گھر میں جا کر ٹماٹر کلو دے آؤ، آدھا کلو پیاز دے کر آؤ، ہیں جی آدھا پیکٹ جو ہے وہ گھی کا دے کر آؤ، کپڑے نہیں ہیں تو کپڑوں کو بندوبست کر کے لاؤ۔ تو یوں یہ صوفیت پڑھائی جاتی ہے، آپ اللہ کی راہ میں نکلو، آپ کے کام اللہ کرے گا۔ تو بندہ ہٹا کٹا ہو، خود کمانے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑے اور پیچھے محلے دار اس کے گھر کو سنبھالیں، تو کیا کیا چمتکار پھر ایسے گھروں کے اندر اور ایسے محلوں اور ایسے علاقوں اور ایسے لوگوں میں نہیں ہوتے۔ 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات پر آؤ۔
تبلیغ اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ تبلیغ دین جھوٹے قصوں سے تو نہیں ہوتی۔ تبلیغ دین اس بات سے تو نہیں ہوتی کہ جناب ہاں جی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قبر سے ہاتھ نکالا اور ایک روٹی دی، اور روٹی کھانے والے نے آدھی روٹی کھائی تو اس کی آنکھ کھل گئی، یہ خواب دیکھ رہا ہے، تو خواب کے بعد دیکھا کہ آدھی روٹی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جی۔ اس طرح کے خواب تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کے خواب کب سے بن گئے؟ تبلیغ اس بات سے تو نہیں ہوتی کہ بابے کو جو ہے وہ بابا مر گیا اور بابے کو دفن کیا گیا، اچھا دفن کرنے والا گورکھن تھا، قبر کھٹ تھا، یا جو بھی تھا، جب مردے کو لاحد میں رکھا تو دیکھا کہ مردہ آنکھیں کھولے ہوئے۔ یہ فضائل اعمال ہے تبلیغی جماعت کی۔ ابھی میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، یہ دیوبندی کہلوانے والے یہ تبلیغی ہیں، ریمنڈ اینڈ کمپنی، جن کو خواب آتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے ہیں جی۔ تو جو غزہ میں شہید ہوگا وہ تو اللہ کے عرش پر، اللہ کی کرسی پر پھر ہوگا ہیں جی۔ خودکشی کرنے والے کا اتنا اعلیٰ رتبہ ہے، تو جو واقعتاً شہید ہوگا اس کا پھر کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ تو مردے نے نا آنکھیں کھولی ہوئی تھیں، یہ فضائل اعمال ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، کسی کو سکرین شاٹ چاہیے تو وہ بھی میں انشاءاللہ فراہم کر دوں گا۔ تو بابے سے پوچھا آپ مرے نہیں ہو، مر کر بھی آپ آنکھیں کھولے ہوئے ہو؟ بابا پہلے آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اب بابا بول کر بتاتا ہے نہ میں مرا نہ اللہ کا کوئی ولی مرا ہے، ہم تو ویسے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بریکٹ کے الفاظ، ہم ویسے شغل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بابے نے کہا نہ میں مرا ہوں نہ کوئی اللہ کا ولی مرتا ہے، تو سیدھی بات ہے پھر ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں میجک شو کر رہے ہیں بس۔ تو تبلیغ ان باتوں سے تو نہیں ہوتی کہ دنیا جہان کے جھوٹے قصے فضائل اعمال میں لکھو اور ان چولوں کو جو ہے وہ جھوٹے قصے رٹنے رٹانے پر سارا دن بٹھا دو۔ او بھائی تبلیغ ہوتی ہے، یہ تبلیغ کوئی عام کام تھوڑی ہے، ہر موچی پاولی کھڑا ہو جائے۔ پہلے تبلیغ کا کام سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن پاک آنا چاہیے۔ ان میں سے کئی بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ولدالین نہیں پڑھنا، پڑھتا ولدالین ہے، نکلا تبلیغ پر گیا ہوا ہے۔ تو تبلیغ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، یہ تو نبیوں اور رسولوں کا کام ہے۔ جبریل آ کر پہلے پیغمبروں کو تعلیم دیتا، سکھایا کرتا تھا، پھر پیغمبر جا کر اپنی بستی میں لوگوں کو تبلیغ کرتا، دعوت کرتا۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نکل پڑا ہے، اسے اتنا نہیں پتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھنا ہے، یا نعوذ باللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا ہے۔ اتنی تمیز نہیں ہے، لیٹرین جانے کی دعا نہیں آتی، بیگم پاس جانے کی دعا نہیں آتی، یہ بندہ تبلیغ کر رہا ہے کس چیز کی؟ فضائل اعمال میں موجود بزرگوں کے جھوٹے قصے اور کہانیوں سے۔ تو بھائی تبلیغ اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ہوتی ہے، پھر یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ مدرسے میں جانا ہوگا، دوزانوں بیٹھنا ہوگا، استاد کے تھوک دان صاف کرنے ہوں گے، استاد کی خدمت کرنی پڑتی ہے ہاں جی، استاد کے قدم دھونے پڑتے ہیں، آپ کو سارا دن اس سے پڑھنا پڑتا ہے۔ کبھی استاد آپ کے ہاتھوں پر ڈنڈے مارے گا، کبھی ڈھوئی پر سوٹیاں مارے گا، کبھی آپ کو مرغا بنائے گا، کبھی آپ کو ڈن پوزیشن کروائے گا ابو سیف صاحب کی طرح۔ پھر آپ جب پہلے پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کبھی مدرسے میں ہنسو گے تو کبھی رو گے، پھر آپ تبلیغ کرو گے اور وہ بھی قرآن حدیث کی، تو تب تبلیغ دین کا کام ہوگا۔ پنچر لگانے والے کو کیا پتا کہ کیا پڑھانا ہے کیا بتانا ہے؟ اس بیچارے کو اردو کے جھوٹے قصوں میں مشغول رکھا، وہ پنچر لگانے والا یا وہ جوتیاں سینے والا، موچی سلائی کرنے والا، وہ بیٹھا ہے بیچارہ 6 نمبر پر 6 نمبر رٹے ہوئے، وہی لوگوں کو سنائے جا رہا ہے۔ تو تبلیغ ایسی تبلیغ پر تو نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت میں، یہ صوفیت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بد عقیدگی ہے۔ ہاں جانا ہے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق بندہ جائے۔ پھر آپ جو ہے وہ دلی سے پٹنہ کیوں جا رہے ہو؟ دلی میں سب کچھ کام ہو گیا، آپ دلی میں ہو اپنے محلے میں کام کرو، پٹنہ والا اپنے محلے میں رہ کر کام کرے
ہیں جی، یہاں اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی، بندہ پہنچ جاتا ہے یورپ، سبحان اللہ۔